ہاں دوستو، آپ لوگوں سے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں کل اس کی جو دوسری پارٹس ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ایک تو یہ کہ ویکینڈ پہ بزی ہوتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پادری ایرک سرور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور بھی کچھ مہمان آ رہے ہیں گھر پہ۔ تو جب 10-15 مہمان آتے ہیں گھر پہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابھی صبح صبح اٹھا ہوں، سیٹرڈے ہے آج 8 نومبر 2008، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں جتنی اپلوڈ کر سکتا ہوں میں اس کو کمپلیٹ کروں، کوشش کروں گا آج کمپلیٹ کرنے کی۔ اگر نہ ہو سکا تو کل تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو بات کر رہے تھے ہم مسیح کے معجزات کے بارے میں۔ بائبل میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور قرآن میں بھی ان کی پیدائش جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور بات صرف اگر لفظ کہہ دیں ہم کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی گہرائی ہے اور بہت بڑا خدا کا کوئی راز ہے، جو کہ ہم کرسچن سمجھتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ خدا نے کیوں اسے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اچھا، ایک اور بھی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر باپ کے، جہاں تک میری اسٹڈی ہے، ہندوازم میں بھی دو ایسی عورتوں کا ذکر ہے جن کے یہاں بغیر باپ کے بچے پیدا ہوئے خدا کی طرف سے۔ اور چھوٹا سا میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مریم میں اور ان میں کیا فرق تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھگوت گیتا میں ایک تھیں ماتا سرسوتی، جنہوں نے انہیں ایک رشی بیاس نے وردان دیا تھا ایک بیٹے کا۔ وہ اس وقت کنواری تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مطلب کسی مرد کے ساتھ میرا ابھی کوئی شادی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اور اس طرح انہوں نے، مگر رشی بیاس نے انہیں کہا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ایک وقت آئے گا جب تیرے کام آئے گا۔ اور وہ بیٹا جو تھا وہ بھی رشی تھا، لیکن اس عورت ماتا سرسوتی جو تھی وہ مہاراج بھرت کی پتنی بنی۔ مہاراج بھرت جو تھے وہ بھارت ورش جو ہے انہی کے نام سے ان کا نام رکھا گیا۔ یہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اگر کوئی ہندو دوست دیکھ رہے ہو تو۔ اور دوسری جو ایک خاتون تھی وہ تھی کنتی دیوی، جن کے بھی ایک بیٹا جو تھا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ وہ سوریہ دیو جو تھا ان کا وردان انہوں نے دیا ایک رشی نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو کسی بھی دیوتا کو دیکھ کر کچھ مانگے گی تو وہ خود پرکٹ ہوں گے اور خود تمہیں وہ وردان دیں گے۔ اور وہ سورج کو دیکھ رہی تھی تو سوریہ دیو جو ہے وہ خود پرکٹ ہوئے اور انہوں نے انہیں وردان دیا۔ انہوں نے کہا میں تجھے ایک بیٹا دیتا ہوں، اور وہ بیٹا، وہ بھی اسی بات پہ ڈری کہ میں تو ابھی انگیج نہیں ہوں کسی کے ساتھ، مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ابھی پرکٹ ہوا ہوں تو میں تجھے وردان دیے بغیر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ وہ بیٹا بعد میں ایک بہت بڑا یودھا بنا، واریر بنا۔ آپ شاید نام سے واقف ہوں گے، کرن ارجن کی جو آپ نے کہانی دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، وہ کرن تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اور وہ بھی، اس نے بھی اس بچے کو چھپا کر کہیں دریا میں بہا دیا، اس ٹوکری میں، جیسے موزس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ دو دیویاں تھیں، لیکن دونوں میں اور مقدس مریم میں یہ فرق ہے کہ مقدس مریم جو تھی وہ انگیج تھی، اور ایسی کوئی کہانی نہیں تھی کہ انہیں کسی بات کا ڈر ہو، خوف ہو۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ انگیج ہوتا تھا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے جو بات تھی وہ تھوڑی فرق تھی۔ جیسس کرائسٹ کی جب خدا کے فرشتے نے انہیں پیغام دیا کہ خدا کی طرف سے تو ایک بیٹے کی ماں بنے گی۔ تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور جو معجزات ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں تھی۔ اس میں خدا نے جو چند آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں سورہ بقر چیپٹر 2 اس کی آیت ہے، سو ہم نے کہا اس کے ایک حصے کو مارو، اسی طرح اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے۔ چیپٹر 42 سورہ شورہ آیت نمبر 9، مگر اللہ ہی رفیق ہے اور صرف وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر
پھر اس کے بعد ہے چیپٹر 53 سورہ نجم، لکھا ہے وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے. اور چیپٹر 3 ہے سورہ عمران، اس میں لکھا ہے کہ تو ہی مردے سے زندہ کرتا ہے اور تو ہی نکالتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. اور اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 36 مردے کو اللہ ہی اٹھاتا ہے. پھر سورہ انعام ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں آیت 96 اور زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، نکالنے والا ہے صرف اللہ. چیپٹر سورہ یونس آیت نمبر 31 کون مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو؟ صرف اللہ. سورہ حجر آیت 23 اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی جانتے ہیں. اور سورہ قیامت آیت نمبر 40 کیا وہ ذات اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ ذرا اس آیت پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہ خدا کی خدائی ہے. خدا کو خدا ظاہر ہونے کے لیے، خدا کو خدا ثابت کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ طاقتور چیز دی گئی وہ یہی کہ اگر وہ مردہ زندہ کرتا ہے تو وہ خدا ہے. تو سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں کہ کیا وہ ذات اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ کاف آیت نمبر 43 بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. سورہ نجم آیت نمبر 44 سورہ احقاف آیت 33 دیکھیں، سورہ حاشیہ دیکھیں 25 میں، اور بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی اور کہ جو زندہ کرنے کی اور مارنے کی طاقت تو آپ دیکھیں گے کسی انسان میں بھی، کوئی انسان کسی کو مار دیتا ہے، لیکن زندہ کرنے کی جو طاقت تھی وہ صرف اور صرف جیسس کرائسٹ میں تھی. اور خداوند نے انہیں یہ طاقت دی تھی کیونکہ خدا کے وہ پیارے بیٹے تھے. وہ ایک انسان کا روپ دھارن کر کے جب زمین پر آئے اور انہوں نے اپنے جو معجزات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اندھوں کو آنکھیں دینا، اچھا لنگڑوں کو ٹانگے دیتے تھے، وہ جو مفلوج تھے ان کو وہ کھڑا کر دیتے تھے. آپ اگر دیکھیں جیسے مردوں کی زندوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور بھی بات دیکھیں کہ یہ بات بہت چھوٹی سی نہیں ہے. ایک فرشتہ آتا ہے خدا کے حکم سے اور وہ ایک بندے کی جان نکال کر لے جاتا ہے. رستے میں کھڑے ہیں جیسس کرائسٹ، اس مردے کی بیوی جو ہے وہ رو رہی ہے، جیسس کرائسٹ نے ترس کھایا اور فرشتے کو بولا واپس آؤ، اور وہ فرشتہ بیچارہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. وہ اس کی جو روح تھی جو قبض کر کے لے کے جا رہا تھا اسے واپس دیا. اب اس کا جو کنٹرول تھا، اس کا جو فرشتہ جو تھا جس نے کتاب حیات میں سے جو کتاب کے اندر اس کا نام کاٹ دیا تھا، اس کا سارا اس کی فائل کلوز کر دی تھی، کیونکہ اب کمپیوٹر کا دور ہے تو وہ جو فائل کلوز کر دی تھی، تو اب کیا ہوا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ بیچارہ جس نے اس کی فائل ڈیلیٹ کر دی تھی، اب وہ جا کے دوبارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یار وہ تو جیسس کرائسٹ نے اس کو زندہ کر دیا ہے اور 25-30 سال وہ جیے گا. تو وہ اب کمپیوٹر کے اندر اس کی فائل جو ہے وہ دوبارہ اپلوڈ کرنے کے چکر میں کہ یار وہ اس کا دوبارہ کھاتہ کھولا جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ زمین پر جب جیے گا تو وہ کھائے گا پیے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، تو وہ دوبارہ ری لوڈ کرنے کے لیے اس کی فائل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور پھر اگر چند فرشتوں نے جا کر خدا سے شکایت کر دی، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو پتہ لگے کہ جیسس کرائسٹ کی طاقت کا، کہ وہ جی ہم لوگ جا کے تو ان کی روح قبض کر کے لاتے ہیں اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ مطلب انہیں واپس چھوڑاؤ. تو خدا کیا کہے گا؟ خدا یہ کہے گا کہ بھائی اس کے اختیار میں ہے، اس کو اگر میں نے اختیار دیا ہے تو وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. اگر خدا نے اس کو اختیار دیا تب بھی وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. اور بات جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہے، یہ بہت گہری بات ہے یہ. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ آیات جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں. سوالوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، جو سوال پوچھے گئے ہیں ان میں بہت سارے عجیب سوال ہیں، سوال بہت زیادہ ہیں، لیکن میں انہی سوالوں کا جواب دوں گا جن جو تھوڑے سینسیبل ہیں. اور جو بچکانہ سوال ہیں وہ بھی بہت آتے ہیں میرے پاس، ان کا جواب دینا جو ہے وہ خود ہی آدمی سوچتا ہے کہ یار میں ان کا کیا جواب دوں. تو میں ایسے سوال میں نے چوز کیے ہیں، میں آپ کو ان کا جواب دوں گا کہ وہ کیا وجہ تھی. آدم خاک تھے، آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے جیسا کہ تھا. پھر ایک سوال ایسا ہے کہ جو میں نہیں مانتا کہ مسلمان دوستوں کر سکتے ہیں، یہ صرف احمدی ہی پوچھ سکتے تھے کہ وہ ناپاک غذا کھاتا رہا جب ماں کے پیٹ میں تھا. تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ احمدی پوچھ سکتے ہیں. مسلمانوں سے میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسا اس قدر گھٹیا سوال پوچھیں گے. تو آپ کے سارے سوالوں کا جواب خداوند نے چاہا تو میں آپ کو دوں گا، اور بہت شکریہ.